بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام پاکستان میں گندم سکینڈل کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں، لیکن آج کچھ نئے حقائق سامنے آئے ہیں اور کچھ ہم نے خود جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ انیفیشنسی ایک طرف، شرارت دوسری چیز، اور تیسری وہ انسائڈر ٹریڈنگ ہے۔ اور اس انفارمیشن کی بنیاد پر جو کہ کوئی شخص اندرونی انفارمیشن وہ کارپوریشن کی ہو یا گورنمنٹ کی ہو، اس کی بنیاد پر اگر کوئی شخص منافع کماتا ہے تو وہ ایک جرم ہے۔ یہ پاکستان میں بھی جرم ہے، امریکہ میں بھی اور ہندوستان میں۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے، عدالتیں ہیں، وہ ان چیزوں کو کور کرتی ہیں۔ امریکہ میں یہ سزا جو ہے وہ 5 سال تک جیل ہو سکتی ہے، اور جتنا اس شخص نے پروفٹ کمایا ہے اس انفارمیشن کی بنیاد پر، اس سے 3 گنا اسے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں 25 کروڑ روپے تک سزا ہو سکتی ہے، یا جو اس نے پروفٹ کمایا ہے اس کا 5 گنا، اور جو بھی زیادہ ہو، 25 کروڑ زیادہ ہو یا 5 گنا اس کے پروفٹ کا زیادہ ہو، وہ سزا اس کو ہوگی۔ پاکستان میں بھی یہ قانون موجود ہے، 2015 کا جو ہے، اس کے تحت یہ جرم ہے۔ اور انسائڈ ٹریڈنگ جس طرح ہندوستان میں جرم ہے، جس طرح امریکہ میں جرم ہے، اس طرح پاکستان میں بھی جرم ہے۔ اور یہ تمام جو ممالک ہیں جہاں یہ نظام رائج ہے، سرمایہ داری نظام کہہ لیجیے، مارکیٹ سسٹم کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، وہاں جہاں بھی یہ نظام رائج ہے وہاں پر یہ چیز جرم سمجھی جاتی ہے۔ اب پہلے تو یہ بات کہ ایک یہ اسکینڈل بنا، اب اس پہ جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی جو سیکرٹری ایگریکلچر اس کو جو ہے ہیڈ کر رہے ہیں، اس کی رپورٹ اب سوموار کو آ جائے گی۔ اس میں جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے انہوں نے پیش ہونے سے انکار کر دیا، اور جو اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے اور اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ اور کمیشن کی طرف سے یہ وضاحت دی گئی کہ ہم نے ان کو بلایا ہی نہیں، صرف اس وقت جو فائنانس منسٹر تھیں ان کو بلایا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، اس لیے ان کو بلانا جو ہے یا ان کو طلب کرنا یہ ممکن ہے ان کے لیے۔ اور یہی جو ہے عدل اور ظلم میں یہی فرق ہے کہ جب آپ بڑے لوگ کوئی جرم کریں یا ان کو طلب کیا جائے کسی عدالت میں، کسی کمیشن میں، وہ پیش ہونے سے انکار کر دیں، لیکن چھوٹے لوگ جو ہیں، کم طاقتور لوگ جو ہیں، ان کو بلا لیا جائے، ان سے معلومات لی جائے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، بلکہ اس سے انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے۔ یہی کچھ ہمارے عمران خان صاحب نے کیا، عدالت کے سامنے پیش ہونے سے انکاری ہیں، اس بہانے سے اس بہانے سے، وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ 2 باتیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو، ان دونوں کو بار بار ماتحت عدالتوں میں، ماتحت افسروں کے سامنے پیش ہونے پہ مجبور کیا گیا، اور وہ پیش ہوئے، کسی وقت بھی انکار نہیں کیا۔ نواز شریف کو تو بہت ریسنٹ ہے کہ گریڈ 20 کے افسران کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑا اور ان کو وضاحت دینی پڑی، باوجود کہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے، 2/3 میجورٹی تھی ان کے پاس۔ اسی طرح بے نظیر کے ساتھ کیا گیا، ان کو عدالتوں میں گھمایا گیا، بھگایا گیا، اور ایک ہی دن میں اسلام آباد میں تاریخ ہے، اسی دن لاہور میں تاریخ ہے، اور جان بوجھ کے یہ حرکتیں کی گئی، لیکن وہ دونوں جگہ پہنچی ہیں وہ۔ اور لیکن اب جو بن چکا ہے سلسلہ، وہ یہ کہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا، کمیشن کے سامنے پیش نہ ہونا، ہم بہت بڑے لوگ۔ حکومت کے لیے اور ہماری فوجی قیادت کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے
کہ وہ اس شخص کو، اس کمپنی کو یا ان افراد کو جو بھی اس میں ملوث ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں اور ان کو سزا دیں. یہ آپ کے پبلک امیج کے لیے بہتر ہے. یہ پورا اسکینڈل اس سے حل نہیں ہوگا، پیسے جو چلے گئے وہ نہیں آئیں گے، اور اس میں چند باتیں ایسی ہیں جن پہ زیادہ تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا جہاز جو ہے وہ اس کا وہ یوکرین سے خریدیں یا جہاں سے بھی خریدیں آپ، پاکستان تک پہنچنے میں اس کو 25 دن لگتے ہیں کم و بیش. پچھلا جہاز جو آیا ہے وہ فیصلہ ستمبر میں ہوا ہے، اور اسی 7 دن کے اندر سے، فیصلہ ہونے کے 7 دن کے اندر اندر وہ جہاز جو ہے وہ بندرگاہ پہ پہنچ گیا. اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بات ہماری پارلیمنٹ میں کہی گئی ہے اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی ہے اب تک، میں اس لیے اس کو دہرا رہا ہوں. اگر یہ بات درست ہے، اور اس کے درست ہونے میں ابھی تک کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس کی تردید نہیں کی گئی، اور یہ ایک ذمہ دار شخص نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے، اور آج اس کو تقریباً 4-6 دن ہو گئے ہیں لیکن کسی طرح سے اس کی تردید نہیں ہوئی، اس لیے میں اس کو درست مانتا ہوں اب تک. اگر وہ جہاز 7 دن کے اندر پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو یا اس کمپنی کو اس فیصلے کا پہلے سے علم تھا، اور اس نے اسی بنیاد پر وہ آرڈر بک کرا دیا اور جہاز وہاں سے چل پڑا، اور فیصلہ ہوتے ہی 7 دن کے اندر جہاز ہمارے پہنچ گیا یہاں. اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا اور مارچ تک جو ہے وہ جہاز آتے رہے، کیونکہ آرڈرز پہلے ہو چکے تھے، پیمنٹ ہو چکی تھی، ان کو روکنا ممکن نہیں تھا. تو باقی اگر ساری چیزیں چھوڑ بھی دی جائیں، وہ ایک جہاز جو 7 دن میں پہنچا ہے، وہ جس شخص کے نام پر آیا ہے، جس شخص نے بکنگ کرائی ہے، اس نے صریحاً جرم کیا ہے. سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج مارکیٹ کمیشن جو پاکستان کا ہے، اس کے قوانین کے تحت یہ ایک جرم ہے. اس کو سزا دے دیں، ایک ہی شخص کو سزا دے دیں، بات بن جائے گی. اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہی کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے. اور یہ جو ہے حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، عدالت کے لیے ایک مشکل چیز ہے کہ وہ اس کو مسلسل 70 سال 75 سال تک اس نے چلایا. کسان پس رہا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے وہ انیفیشنسی ہے یا شرارت ہے، جو بھی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور یہ ایک قصہ جو ہے 7 دن میں جہاز پہنچنے والا، اس کو کسی صورت میں بھی بچایا نہیں جا سکتا اگر ذرا سی بھی ہمت کریں پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے چیف صاحب، جو کیونکہ جو اس وقت وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی گئی ہے، اس میں اس کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آنی ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بات فورن انویسٹر کو بھی پہنچے کہ ہاں بھی یہاں اگر کوئی شخص ہمارے سے شرارت کرے گا تو اس کو وہ پکڑا جائے گا. تو سب کو تو نہیں پکڑا جا سکتا، کلیکٹیو ڈیسیجن ہے، پروونشل گورنمنٹ نے ڈیسیجن کیا، ظاہر ہے کہ اس ڈیٹا کی بیس پہ کیا جو نیچے سے فائل آئی ہوگی بیوروکریسی سے، چیف منسٹر نے، کیبنٹ نے اپروو کیا، فیڈرل گورنمنٹ میں گیا، فیڈرل گورنمنٹ میں پھر کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا، اور وہ بھی ڈیسیجن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ڈیٹا آیا ہوگا اس کی بیس پہ. تو اس بیس پہ تو پکڑنا کسی کو مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کلیکٹیو ڈیسیجن ہے، پوری گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، پوری گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے. تو اس میں کسی ایک شخص کو مورد الزام ٹھہرانا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ جو کیس جو میں عرض کر رہا ہوں 7 دن والا، اس میں تو پکڑا جانا جو ہے وہ بہت آسان ہے. تو اس پہ آپ ہاتھ ڈالیے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ڈیٹا ہے کہ کتنا ایریا زیر کاشت ہے، کتنا پانی مہیا ہے، کتنا بیج دیا گیا ہے، کس قسم کا بیج دیا گیا ہے، اور کتنی جو ہے پروڈکشن متوقع ہے، یہ ڈیٹا پاکستان کے پاس بالکل ہوتا ہے. میں نے 4 سال تک منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے ساتھ کام کیا ہے. ان کی میٹنگز میں مکمل اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا جو تھا وہ میٹنگ میں موجود ہوتا تھا.
ہر میٹنگ میں بتایا جاتا تھا، جو بھی ریلیونٹ میٹنگ ہوتی تھی وہ چاول کے ریفرنس سے ہو، کپاس کے ریفرنس سے ہو، گندم کے ریفرنس سے ہو، چیز کے بارے میں بتایا جاتا تھا. نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ کی جو فوڈ منسٹری آف ایگریکلچر ہے، اس میں ایک علیحدہ ونگ ہے فورن فوڈ سیکورٹی کے ریفرنس سے، کہ فورن ممالک میں، دنیا کے مختلف ممالک میں جو فوڈ کے آئٹمز ہیں، چاول ہے، گندم ہے، اس طرح مکئی ہے، یہ جو چیزیں ہیں ان کی پیداوار کتنی ہے. اور پاکستان کے بارے میں پوری رپورٹ اس 1 اپریل کو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ شائع کی ہے. اگر آپ چاہیں میں اس کا لنک اپنے کمنٹس پہ شیئر کر دوں گا، آپ وہاں جہاں چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. وہ رپورٹ وہاں پر موجود ہے اور اس میں بھی یہ سارا ڈیٹا دیا گیا ہے کہ کتنی کنزمپشن ہے، کتنا جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، کتنا ایریا ہے، کتنا سیڈ دیا گیا ہے. اور یہ ساری انفارمیشن پاکستان میں بھی موجود ہوتی ہے. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر کہ وہاں ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا صحیح ہوتا ہے، وہ ڈیٹا غلط نہیں ہوتا. اور اسی قسم کا ڈیٹا جو ہے یہ یہاں پر جو امریکن منسٹری آف ایگریکلچر ہے اس نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں بھی ڈیٹا جو ہے وہ اس سے میچ کرتا ہے جو پاکستان میں جو ڈیٹا دیا گیا ہے. تو اس لیے ڈیٹا کا پرابلم نہیں ہے، انفارمیشن صحیح دی گئی، فیصلہ غلط کیا گیا ہے، فیصلہ غلط وقت میں کیا گیا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر نے جس سے پیسہ بنایا ہے وہ 50 سے 70 کروڑ، میں دوبارہ اس کو کہہ دیتا ہوں، 50 سے 70 کروڑ روپیہ ہر ایک جہاز سے کمایا گیا ہے. اور اس وقت کسان کو جو پرائس دی جا رہی ہے، جو پیشکش کی گئی ہے، وہ 3900 پر من کے حساب سے ہے، اور اس سے بھی حکومت نہیں خرید رہی. کسان بازار میں جو ہے وہ 2500 اور 2600 روپے کے حساب سے گندم سے جان چھڑا رہا ہے. اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر والے انہوں نے منگوائی ہے، جو حتیٰ کہ جب کہ مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بہت کم تھی اس وقت جب منگوائی ہے انہوں نے، اس کے باوجود ان سے انہوں نے مہنگے داموں خریدی، بلکہ یہاں تک کہ 4200 روپیہ پر من کے حساب سے خریدی ان لوگوں سے. اور اس پہ بھی ظلم یہ کہ وہ امپورٹ ڈیوٹی جو تھی وہ بھی ایگزمپٹ کر دی گئی. گندم پہ جو ہم جو بھی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس پہ گورنمنٹ امپورٹ ڈیوٹی لگا سکتی ہے، اس پہ امپورٹ ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گئی. گندم کی پرائس انٹرنیشنلی بہت کم تھی اس وقت جب یہ خریدی گئی ہے، اور اس کے باوجود وہ مہنگے داموں خریدی گئی. 4200 کی حد تک، اس سے کم بھی خریدی گئی ہے، لیکن 4200 جو ہے وہ ہائیسٹ پرائس ان کو پے کی گئی ہے. آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میں پھر عرض کروں کہ فوجی قیادت سے اور سول قیادت سے پلیز اس کو ٹیک اپ کیجئے. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو 7 دن میں جہاز پہنچا ہے، کم از کم اسی ایک کو ٹیک اپ کر لیں. آپ کو بہت کچھ جو ہے آپ سے مل جائے گا اور آپ کی بہت واہ واہ ہو جائے گی. اس ملک میں جہاں کبھی کسی کو کچھ نہیں ہوتا، کسی جرم کی سزا نہیں ملتی، پرائم منسٹر کو ملتی ہے اور باقی کسی کو نہیں ملتی. تو پلیز اس پہ کیجئے، آپ کا بھلا ہوگا، آپ کا نیک نامی ہوگی آپ کی. اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بڑا آدمی بھی اس میں آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے بڑا آدمی، اس کی قربانی دے دیجیے، آپ کی نیک نامی اس سے زیادہ امپورٹنٹ. تو میں یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں، اور بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کی مہربانی. خدا حافظ.